تو نوجوانوں، آج اگر آپ ایک قدم اٹھائیں گے تو یقیناً تاریخ میں آپ اپنا نام رقم کریں گے۔ 50 سال کے بعد تم جب ضعیف ہو جاؤ گے اور جب میں نہیں رہوں گا اس دنیا میں اور بہت سے لوگ نہیں رہیں گے، کیونکہ زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ جو اس دنیا میں آتا ہے اس کو جانا ضروری ہے، مگر جو کم وقت ہم کو اللہ نے جینے کا دیا ہے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس کم وقت میں ان مسائل کی طرف بھی توجہ لیں۔ یاد رکھو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، قوم اور ملت کے مسائل صرف دعا پر ختم نہیں ہو جاتے۔ اگر میری یہ بات کسی کو تکلیف پہنچا رہی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں، مگر سچائی کو بیان کر رہا ہوں کہ صرف دعاؤں پر اکتفا کرنے سے قوم اور ملت کے مسائل حل نہیں ہو جاتے، بلکہ دعا کرنا بے حد ضروری ہے، اور دعا کرنے کے بعد میدان کارساز میں آنا پڑے گا تاکہ تم کو یہ آزمانا پڑے گا کہ میری دعاؤں میں کتنا اثر ہے۔ جو قوم دعا کر کے میدان میں آ جاتی ہے اللہ ان کو نصرت اور کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے۔ تاریخ ہم کو یہ بتاتی ہے کہ کملی والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے دیکھا کہ طائف کے سفر میں آپ کو اپنے خون میں لہو لہان ہونا پڑا۔ تاریخ ہم کو یہ بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دندان مبارک شہید ہوئے۔ تاریخ ہم کو یہ بتاتی ہے کہ حق کی سربلندی کے لیے امام حسین نے باطل طاقتوں سے سمجھوتا نہیں کیا، حق کو کامیاب کرنے کے لیے نواسہ رسول نے اپنی گردن کو کٹا دی، مگر کبھی اپنی گردن کو باطل طاقتوں کے سامنے جھکنے نہیں دیا۔ یہی پیغام میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جمہوریت میں آپ کو اپنے نہ سر کٹانے کی ضرورت ہے بلکہ نہ آپ کو اپنے سر کو جھکانے کی ضرورت ہے۔ میں صرف آپ سے یہ اپیل کر رہا ہوں کہ ایک بار ہمت کر کے 28 تاریخ کے دن مجلس اور بی ٹی پی کے پارٹی کے امیدواروں کو کامیاب کریے۔ برسوں آپ نے سب کو ووٹ دیا، آج ایک مرتبہ آپ اس دیوانے کے پیغام کو سمجھیے اور اس کو اپنا بھائی، اپنا بیٹا سمجھ کر آپ اپنی اس پارٹی کو کامیابی سے ہمکنار کریے۔ میں یہاں پر اپنی مقبولیت کے لیے نہیں آیا ہوں، میں گجرات کو اپنی مقبولیت میں اضافہ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں گجرات کو اپنی انا کی تسکین کے لیے نہیں آیا ہوں۔ میں اگر گجرات کو آیا ہوں اور بھارت کے مختلف شہروں میں، ریاستوں میں، گاؤں میں جاتا ہوں، میرا مقصد ایک ہی ہے کہ تمہاری صفوں سے کوئی ایک لیڈر بنے، کوئی قائد بنے جو تمہارے مسائل کو سمجھ سکے، جو بے خوف ہو کر ظالموں کے درباروں میں بیٹھ کر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آپ کے مسائل کی ترجمانی کر سکے۔ نوجوانوں، اگر آج تم متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال کرو گے تو یقیناً تم اپنے مستقبل کو مضبوط کرو گے۔ میری عزتدار ماں اور بہنوں، آپ اویسی کا ساتھ مت دو، آپ ایک مرتبہ اپنا ساتھ دے دو۔ انسان دنیا میں آتا ہے، ختم ہونے کے لیے آتا ہے، میں بھی ایک دن مٹی میں جا کر مل جاؤں گا، مگر آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اپنی قیادت کو بنائیے۔ موڈاسا میں اتنی بڑی آبادی، یہاں پر دلتوں کی، ہمارے آدیواسی بھائیوں بہنوں کی، مسلم اقلیت کی، اگر متحدہ طور پر آپ اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے تو یقیناً ہم تاریخ کو رقم کریں گے۔ ہماری زندگیوں کا کسی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ ہاں، یہ بھی زندگی کی حقیقت ہے کہ ملک میں بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے سیاسی عہدوں پر فائز ہو جاتے ہیں، کوئی مکھیہ منتری بن جاتا ہے تو کوئی پردھان منتری بن جاتا ہے تو کوئی ودھائک یا سانسد بن جاتا ہے۔ ارے ہم سب آئے، سب چلے جائیں گے، یہ وقتیہ شان و شوکت ہے، مگر جو لوگ زندگی بھر حق کے لیے کام کیے، جو لوگ اللہ اس کے رسول کی محبت میں اپنی زندگی کو وقف کر دیے، اللہ صبح قیامت تک ان کے نام کو زندہ رکھے گا۔ اور موڈاسا کی عوام آپ گواہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول کے نام پر وقف کر دیا، جنہوں نے اللہ کی مخلوق سے محبت کی، وہ آج اس دنیا میں نہیں ہے۔ مخدوم شاہ ولی رحمت اللہ علیہ
مگر آج بھی ان کا آستانہ آباد ہے. جنہوں نے غریبی میں اپنی زندگی گزاری مگر حق کا ساتھ نہیں چھوڑا, بھوک اور فاقہ کشی کو اختیار کیا مگر دوسروں کی بھوک کو, اپنی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھا. یہی چیز ہے کہ صبح قیامت تک یہ اولیاء اللہ کے آستانے آباد رہیں گے. آج ہم کو ان اولیاء اللہ کی زندگیوں سے یہ سمجھنا, یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کو انسانیت میں محبت کو پھیلانا ہے, ہم کو انسانیت میں نفرت کو کا خاتمہ کرنا ہے. میں ہماری عزت دار ماں اور بہنوں کو یہ بھی پیغام دینے آیا ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ 29 سپٹمبر 2008 کو کیا ہوا تھا. 29 سپٹمبر 2008 کو موڈاسا میں کیا ہوا تھا, کوئی جانتا بھی ہے کیا ہوا تھا؟ کیا آپ جانتے اس میں ایک مرنے والے بچے کا نام جمال تھا جس کی عمر 15 سال کی تھی. اس بچے کی عمر 15 سال کی تھی. جمال عبدین غوری اس بچے کا نام تھا. سکا بازار کی مسجد, رمضان کا مہینہ, بام بلاسٹ ہوتا ہے, 7 لوگ شہید ہو جاتے ہیں, 100 سے زیادہ زخمی ہو گئے. میں پوچھنا چاہتا ہوں بی جے پی کی سرکار سے, خاص طور سے ملک کے پردھان منتری جناب نریندر مودی سے, یہاں کے چیف منسٹر سے, آر ایس ایس کے تمام لوگوں سے جو 90 سال تک چڈی پہن کر لگ پھراتے رہے اور 90 سال کے بعد ان کو خیال آیا کہ اب چڈی نہیں پینٹ پہننا پڑے گا تو پینٹ پہن لیے. میں کانگریس کے ان بزدلوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, میں کانگریس کے ان بزدلوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, کیا تمہاری زبان پر جمال کا نام آئے گا یا نہیں آئے گا؟ کیا تمہاری زبان پر, تمہاری گفتگو میں, تمہاری تقاریر میں یہ جملہ آئے گا کہ موڈاسا میں بم بلاسٹ ہوا تھا جس میں 7 لوگ مر گئے, 100 سے زیادہ زخمی ہو گئے. آج تک یہ پتہ نہیں چلا کہ کس نے بم بلاسٹ کیا, مگر سب جانتے ہیں کہ بم بلاسٹ کرنے والے وہ حرامی ناتھو رام گوڈسے کی ناجائز اولاد تھی. انہوں نے موڈاسا میں بم بلاسٹ کیا تھا کیونکہ یہ تمام کے تمام ناتھو رام گوڈسے کی ناجائز اولاد ہیں. اسی لیے ان کو نہیں پکڑا جاتا, اسی لیے ان کو گرفتار نہیں کیا جاتا اور این آئی اے نے کیس کو بند کر دیا. میری ماں اور بہنوں, میں بھی صاحب اولاد ہوں اور میں بھی الحمدللہ سفر کرتا ہوں, مگر جب واپس اپنے گھر کو جاتا ہوں تو دل میں ایک اشتیاق ہوتا ہے کہ میں اپنی اولاد کو دیکھوں. مگر آج اس جمال کی ماں کا کیا ہو رہا ہوگا جس نے برسوں پہلے اپنے بیٹے کو کھو دیا, اور اس ماں کو یہ تک پتا نہیں کہ کس نے میرے بیٹے کو مارا تھا, جمال کو کس نے مارا تھا. اس جمال کی ماں کو تو اب تک پتا نہیں چلا. جو 7 لوگ شہید ہو گئے ان کے افراد خاندان کو نہیں معلوم کہ ہمارے ابا کو, ہمارے بھائی کو, ہمارے بہن بھائی کو کیوں چاچا کو مارا گیا, کس نے مارا. میں ہماری ماں اور بہنوں سے دردمندانہ اپیل کر رہا ہوں کہ اب دوبارہ جمال کو نہیں مرنے دیں گے انشاءاللہ تعالی. موڈاسا میں ہم کسی جمال کو مرنے نہیں دیں گے, اور اگر کوئی جمال کو مارے گا تو یاد رکھو ہم چپ نہیں بیٹھیں گے, آواز اٹھائیں گے جمہوریت میں. انسان کی جان کی قیمت ہوتی ہے, چاہے وہ انسان مسلمان ہو یا ہندو ہو, آدیواسی ہو یا ٹرائبل ہو. اگر میرا نام اسد الدین اویسی ہے تو میرا خون کی قیمت بھی تمام کے خون کی قیمت کے برابر ہونے چاہیے. میرا خون کوئی گندی نالی کا پانی نہیں ہے, میں انسان ہوں, میری جان کی قیمت ہے. وہ کیوں ہے؟ کیونکہ بھارت کا سمویدھان, بھارت کا آئین, بھارت کا کانسٹیٹیوشن جس کو بابا صاحب امبیڈکر نے بنایا تھا. امبیڈکر نے کہا تھا کہ بھارت میں چاہے ہندو ہو, مسلمان ہو, دلت ہو, آدیواسی ہو, او بی سی ہو,
ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, पटेल हो, सब बराबर है, सबकी जान की एक कीमत है। मगर तुमने, मैं मोडासा की जनता से शिकायत कर रहा हूं, आपने इस संविधान के पैगाम को भुला दिया। कैसे बुलाया आपने डर डर कर, कभी इनके झूठे बातों में आकर कभी कांग्रेस को वोट दिया तो कभी किसी को वोट दिया, या फिर मायूस होकर घर में बैठ गए। मैं आज आपसे कह रहा हूं कि आज आप 28 तारीख के दिन अपने के वोट का इस्तेमाल करो और बता दो इन जालिमों को जिन्होंने जमाल को कत्ल किया, जमाल को शहीद किया, कि हमारी जान की कीमत है, हमारी जान की अजमत है, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है। इसीलिए मैं आपसे अपील करने आया हूं कि आप अपना एक वोट का इस्तेमाल मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के हक में करिए। 28 तारीख के दिन अपने घर से निकलिए सुबह के अवलीन सातों में और पोलिंग बूथ को जाकर अपना एक वोट पूरे इत्मीनान और एतमाद के साथ बेखौफ होकर मजलिस के हक में इस्तेमाल करिए। ये कांग्रेस पार्टी ये जिम्मेदार है। अगर आज भारत का मुसलमान कमजोर है, अगर आज भारत के मुसलमानों की कोई सियासी आवाज नहीं है, अगर आज भारत के मुसलमान दलित आदिवासी परेशान है, तो यकीनन इसमें बहुत बड़ा रोल कांग्रेस पार्टी का रहा। मैं आज आपसे अपील कर रहा हूं कि आज आपके पास एक मुतबादिल के तौर पर मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन आपके पास है। आपको मैं मुबारकबाद भी देना चाहता हूं, मोडासा की आवाम को, मैं खास तौर से नौजवानों को, हमारी इज्जतदार मां और बहनों को सलाम करता हूं कि आपने CAA, NPR और NRC के खिलाफ आपने मोडासा में एक तारीखी एहतजाज किया। आपने गुजरात की सरजमीन को हिला कर रख दिया। आपने CAA, NPR, NRC के खिलाफ जो एहतजाज किया वो काबिल मुबारकबाद है। मगर मोडासा की आवाम, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, क्या आपने जब CAA का कानून बना तो क्या मोडासा के बुजुर्ग लोग जाकर अपना बर्थ सर्टिफिकेट नहीं निकाल रहे थे? क्या आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना रहे थे? क्यों बना रहे थे कि CAA का कानून आ गया है, मुझे अपने कागज दिखाना पड़ेगा? मैं अपने बुजुर्गों से अपील करूंगा, अगर मेरी गुफ्तगू में कोई जज्बात या आपको नजर आते हैं तो नजरअंदाज कर दीजिए, मगर आप ये सोचिए कि कब तक हम डर डर कर जिंदगी गुजारेंगे। CAA का कानून आया तो हम डर गए और हमने एहतजाज किया और करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर बीजेपी के 306 अरकान लोकसभा के सामने कहा कि तुम CAA के कानून बनाओ, हम भारत में फिर एहतजाज करेंगे। बल्कि मोडासा में जब CAA का एहतजाज शुरू होगा, ये दीवाना भी आपके सामने आकर साथ खड़ा होगा। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, ये डर डर कर जिंदगी कब तक गुजारेंगे आप? आप भारत के हम शहरी हैं, हमको अपनी आवाज उठाने का हक है, हमको बेखौफ होकर अपनी जिंदगी गुजारने का हक है। और जब तक आप अपनी सियासी क़यादत को मजबूत नहीं करेंगे, हम अपने मसाइल को भी नहीं हल कर सकेंगे। मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि आप मुत्तहिद रहिए। और ये एक और पार्टी का उम्मीदवार आया है, झाड़ू का कट्टा उसके हाथ में, ये इतना अजीब है, इतना बुज़दिल है, डरपोक है। जब दिल्ली में फसाद हो रहा था, जब दिल्ली में हिंदू और मुसलमान अपने आप को इंसान भूलकर एक दूसरे पर हमला कर रहा था, जब इंसानियत खत्म हो रही थी, 20 से ज्यादा मसाजिद को नुकसान पहुंचाया गया, जलाया गया, 50 से ज्यादा लोगों का कत्ल हुआ, ये झाड़ू वाला दिल्ली का बजाय उन महलों में जाता जहां पर गड़बड़ हो रही,
یہ جا کر گاندھی کی سمادھی پر جا کر بیٹھ گیا. ارے گاندھی کا اگر نام لے کر اپنی دکان چمکاتے ہو تو کیا تم نہیں دیکھے کہ تاریخ میں گاندھی نے جہاں کا ہندو مسلم فساد ہوتا تو گاندھی وہاں پر پہنچ جاتے. گاندھی ہندو اور مسلمانوں سے کہتے کہ مجھے مار دو پہلے تم. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ گاندھی نے بھوک ہڑتال کی تھی کہ میں اس وقت تک اپنی بھوک ہڑتال ختم نہیں کروں گا جب تک کہ ہندو اور مسلمان اپنے آپ کو مارنا ختم نہیں کریں گے. مگر یہ بزدل جا کر گاندھی کی سمادھی پر بیٹھ گیا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تبلیغی جماعت کو کورونا جہاد کے نام پر بدنام کیا گیا، تبلیغی جماعت کے ذمہ داروں کو گرفتار کر لیا گیا، مگر اس وقت یہ دلی کا بزدل خاموش بیٹھا ہوا تھا، اپنی زبان کو نہیں کھول سکا، بلکہ کھل کر تائید کر رہا تھا جو بی جے پی دلی میں تبلیغی جماعت کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہی تھی.